الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 تلاوت کی ہے. اس آیت کا پہلی آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے دشمنان اسلام کی کجروی ہٹ درمی، ان کی بد اخلاقی کو ذکر کیا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمہ کی تعلیم دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ اخلاق عظیمہ کی تعلیم دیتے ہیں. وہ اخلاق عظیمہ جو قرآن پاک نے اس آیت میں سکھائے ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلے ارشاد فرمایا خذ العفو. پیارے نبی جی، آپ عفو کو لازم رکھیں. عفو کا کیا معنی ہے؟ عفو کے مفسرین کرام نے کئی معنی ذکر کیے ہیں اور ان میں کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے، سب کا حاصل ایک ہی ہے. ایک معنی یہ ذکر کیا ہے عفو کا کہ عفو کہتے ہیں کہ کسی بھی حکم شرعی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کما حق ہو، جس طرح اس حکم شرعی کے بجا لانے کا حق ہے اس طرح آپ لوگوں سے قبول نہ فرمائیں، بلکہ جتنی لوگوں کے اندر طاقت ہے اور جیسا لوگ حکم شرعی کو کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ بغیر کسی کلفت اور مشقت کے آپ ان سے وہ قبول فرما لیں. اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک عبادت ہے نماز. نماز کا حق یہ ہے کہ اس کو ایسے پڑھا جائے کہ بالکل دنیا سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذرا برابر بھی کسی کا خیال تک نہ آئے نماز میں، خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، اور نماز کے تمام آداب سنتوں واجبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز ادا کی جائے. اور جیسے عبادت کے ادا کرنے کا حق ہے ویسے شاذ و نادری کوئی ادا کر سکتا ہے، ہر بندہ اس طرح ادا نہیں کر سکتا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا خذ العفو،
پیارے نبی جی جتنی لوگ عبادت نماز ہی سمجھ لیں، جتنا لوگ کلفت مشقت کے بغیر اپنے بس کے مطابق جیسی عبادت کر سکتے ہیں، آپ ان سے ویسی قبول فرما لیجیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح زکوٰۃ، روزہ، حج، دیگر عبادات، ان میں بھی جتنی لوگوں کے اندر طاقت ہے اور اپنے بس کے مطابق جتنی اچھی سے اچھی کر سکتے ہیں بغیر کلفت اور مشقت کے، آپ ان سے قبول فرمائیں۔ ایک معنی یہ ذکر کیا ہے العفو کا مفسرین کرام نے، اور دوسرا معنی یہ ذکر کیا ہے عفو کا مفسرین کرام نے کہ عفو کا معنی ہوتا ہے آپ درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ کوئی آپ پر ظلم کرے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ اس سے انتقام نہ لیں، آپ اس سے انتقام نہ لیں، بلکہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے آپ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، اور یہی معنی اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آیت کو لے کر آئے، اس آیت کو نازل کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے، وروى البخاری من حدیث ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عبد اللہ بن الزبیر فی قولہ خذ العفو وامر بالعرف، کہ یہ جب آیت نازل ہوئی خذ العفو وامر بالعرف، قال ما انزل اللہ هذه الآیہ الا فی اخلاق الناس، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لوگوں کے اخلاق کے بارے میں نازل کی ہے۔ اور اسی طرح سفیان بن عیینہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہ جبرائیل نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا یا جبرائیل، جب یہ آیت لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے حضور کے پاس تو حضور نے پوچھا ما هذا یا جبرائیل، جبرائیل اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ خذ العفو وامر بالعرف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا لا ادری حتی اسأل العالم، مجھے تو اس کا مطلب نہیں پتا یہاں تک کہ میں جو سب کچھ جاننے والی ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات، ان سے پوچھ نہ لوں، میں تو ان سے پوچھ کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس گئے اور پھر واپس آئے تھوڑی دیر بعد، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے ان اللہ تعالی یأمرک ان تعفو عمن ظلمک، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، جو ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، اور جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو عطا کریں، جو آپ کو کچھ نہیں دیتا آپ کو محروم کرتا ہے، مال سے محروم کرتا ہے، اچھی بات سے محروم کرتا ہے، آپ اس سے اچھی بات سے پیش آئیں، اخلاق حسنہ سے پیش آئیں، آپ اس کو اپنے پاس سے عطا کریں۔ وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اور جو آپ سے قطع تعلقی کرے، آپ سے رشتہ ناتا توڑ دے، آپ اس سے صلہ رحمی کرے، آپ اس سے رشتہ ناتا جوڑیں، اس سے تعلق جوڑیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ مجھے کہا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے شعر میں پیش کیا ہے اس حدیث پاک کو، مکارم الاخلاق فی ثلاثۃ من کملت فیہ فذلک الفتیٰ، کہ اچھے اخلاق یہ تین باتوں میں ہیں، اچھے اخلاق تین باتوں میں ہیں، جس شخص میں بھی یہ تین باتیں مکمل طور پر پائے جائیں تو حقیقت میں نوجوان کہلانے کا لائق وہی شخص ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں بندہ جوان آدمی ہے اور مطلب اچھا آدمی ہے، نر آدمی ہے،
تو وہ کہتے ہیں نر آدمی اور صحیح نوجوان اور بہادر کھلانے کا لائق وہی ہے کہ جس میں یہ 3 اخلاق پائے جائیں۔ کون کون سے؟ اعطاء من تحرمہ ووصل من تقطعہ والعفو عمن اعتدی، اس شخص کو عطا کرنا جو آپ کو محروم کر دے، اس شخص سے رشتہ ناتا جوڑنا جو آپ سے رشتہ ناتا توڑ دے، والعفو عمن اعتدی، اور اس شخص کو معاف کر دینا جو آپ پر زیادتی کرے، جو آپ پر کیا کرے؟ زیادتی کرے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس آیت کا مطلب وَأْمُرْ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ عرف کا حکم دیں۔ کس کا حکم دیں؟ عرف کا حکم دیں۔ عرف یہاں پر معروف کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ معروف، جی۔ اور معروف لغت میں کہا جاتا ہے اچھے کام، ہر اچھے کام کو کیا کہا جاتا ہے؟ معروف کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو المعروف، اچھائی کا، ہر اچھے کام کو معروف کہا جاتا ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم برائی سے لوگوں کو کیا کرتے ہو؟ منع کرتے ہو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھائی کا لوگوں کو حکم دیں، اچھائی کا کیا کریں؟ حکم دیں۔ اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرف کا معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی ہے؟ ہاں، کہ آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا حکم دیں کہ لوگ اس کو اپنی زبان سے بھی پڑھیں اور دل سے تصدیق بھی کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں، اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں۔ اور لا الہ توحید کو متضمن ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تیسرا جملہ ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین سے اعراض کریں۔ جاہلین سے کیا کریں؟ اعراض کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معافی کر دیں، درگزر بھی کر دیں اور اچھائی کا حکم بھی دیں، لیکن جب آپ اچھائی کا حکم دیں گے تو کچھ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، کچھ لوگ آپ کی بات کو کچھ مذاق کریں گے، کچھ آپ کی بات کا انکار کریں گے، کچھ آپ کو تنگ کریں گے۔ تو فرمایا جو ایسے لوگ ہوں جاہلین، ان سے آپ اعراض کریں۔ اعراض کا کیا مطلب ہے؟ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو بھی اچھے طریقے سے جواب دیں۔ کیا کریں؟ اچھے طریقے سے جواب دیں، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں۔ اگر آپ وہ برا بلا کہتے ہیں، جب آپ ان کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں تو آپ آگے سے ان کو برا بلا نہ کہیں، خاموشی اختیار کرنے اور اپنی دعوت جو ہے وہ جاری رکھیں۔ بالکل ایسا بھی نہیں کرنا کہ بالکل لوگوں کو چھوڑ دیں، ان کو دعوت ہی نہ دیں، اس لیے کہ یہ مشن نبوی کے خلاف ہے۔ نبی کا تو مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی بات کو واضح طور پر لوگوں تک پہنچانا، دعوت جاری رکھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں سے درگزر بھی کرنا ہے، جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، ان کی برائی کا جواب بھی آپ اچھائی سے دیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مشیروں میں سے ایک شخص تھے، ان کا نام تھا حر بن قیس۔ کیا نام تھا؟ حر بن قیس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیروں میں سے تھے، اہل مشاورت میں سے تھے۔ حر بن قیس ان کا نام تھا۔ ان کے چچا تھے، ان کا نام تھا عیینہ بن حصن۔
کیا نام تھا؟ عیینہ بن حصن ان کا نام تھا، اور انہوں نے ایسے کیا کہ اپنے بھتیجے کو کہا کہ بھتیجے ایسا کر کہ مجھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں لے جا، ان سے اجازت لو، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں مجھے لے جاؤ۔ فقال عیینہ لابن اخی یا ابن اخی هل لك وجه عند هذا الامیر فتستاذن لي علیہ قال ساستاذن لك علیہ فاستاذن لعیینہ فلما دخل، تو انہوں نے اجازت لے لی بھتیجے نے، حر بن قیس نے، اپنے چچا کے لیے، تو حضرت عمر سے ملاقات طے ہوگی، ٹھیک ہے جی آپ آ سکتے ہیں ان کی مجلس میں۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے عیینہ بن حصن، تو آ کر کہنے لگا یا ابن الخطاب واللہ ما تعطینا الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل، تو حضرت عمر کو غصے سے کہنے لگا کہ جی آپ نے ہمیں کچھ دیا نہیں ہے کبھی، اور آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے، اور یہ بڑی سخت بات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ بڑی سخت بات اس نے کہی۔ تو فغضب عمر حتی ہم بأن یقع به، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بات سے بڑا غصہ آیا، اور حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ اس کو ایک دو لگائیں، اس کو ایک دو لگائیں۔ کیسی بات کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ حضور کے خلیفہ ہیں اور مراد رسول ہیں، اور جو اپنی زبان سے جو مشورہ نکالتے ہیں اللہ سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی بننا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا اس شخص پر، اور دل کیا کہ اس کو ایک دو لگائیں۔ تو جو حر بن قیس تھے، جو حضرت عمر کے مشیر تھے، جو اس بندے کے بھتیجے تھے، تو وہ فوراً کہنے لگے یا امیر المؤمنین ان اللہ قال لنبیہ علیہ السلام خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ حضرت عمر کو کہنے لگے کہ اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کو فرمایا ہے کہ پیارے نبی آپ درگزر کر دیں، معاف کر دیں، اور اچھائی کا حکم دیں، اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ اور جاہلوں سے کیا کریں؟ اعراض کریں۔ جاہلوں سے اعراض کریں۔ فرمایا ان ھذا من الجاہلین، یہ میرا چچا بھی جاہل آدمی ہے، تو آپ ایسے کریں کہ اس کو چھوڑ دیں، اس سے اعراض کریں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جو ہے وہ رک گئے، اس کو پھر کچھ کہا نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کان وقافا عند کتاب اللہ عز وجل، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جب کوئی پڑھ کے سناتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے بہت زیادہ اس پر رک جانے والے تھے۔ کیا کرنے والے تھے؟ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو عورتوں کا مار ہے یہ کوئی زیادہ بہت زیادہ رکھ دیتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، ایسا میں کرتا ہوں کہ کوئی مار کی مقدار مقرر کر دیتا ہوں، تو مار کی مقدار مقرر کر دیتا ہوں تاکہ بہت زیادہ مار نہ ہو، مشکل نہ ہو لوگوں کو۔ تو ایک عورت بوڑھی گزر رہی تھی، کہنے لگی، اس نے جب اس کے کان میں آواز پڑی، مسجد کے دروازے سے گزر رہی تھی، اس کے کان میں آواز پڑی تو ادھر سے اس نے کہا اے عمر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم اگر سونے کا ڈھیر بھی لو مار میں تو شوہروں کو یہ چاہیے کہ پھر واپس نہ لیں، کوئی بات اگر انبن ہو جائے تو پھر وہ واپس نہ لیں، تو آپ کون ہو سکتے ہو جو ہمیں کہتے ہو کہ ایک لمٹ مقرر کر دوں مار کی، مقرر تھوڑا میں ایک مار مقرر کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنی اس بڑھیا کی بات تو کہنے لگے کہ اس عورت نے سچ کہا ہے اور عمر سے غلطی ہو گئی ہے، عورت نے سچ کہا ہے اور عمر سے غلطی ہو گئی۔ یعنی ایسے تھے کہ جب اللہ کی کتاب سنتے تھے تو فوراً رک جاتے تھے، پھر قرآن کو آگے رکھتے تھے، اپنی بات نہیں منواتے۔ یہ اس آیت کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ خذ العفو، پیارے نبی جی آپ لوگوں سے قبول فرما لیجئے،
جو بغیر کلفت اور مشقت کے لوگ دینی کام کو مکمل کر سکتے ہیں، حکم شرعی کو بغیر مشقت بغیر کلفت کے اپنی طاقت کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں آپ اتنا ہی قبول فرما لیں، ویسا ان سے مطالبہ نہ کریں کہ جیسا اس کے ادا کرنے کا حق ہے۔ اور دوسرا معنی خذ العفو، پیارے نبی جی آپ لوگوں کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، وأمر بالعرف، اور اچھے کام کا لوگوں کو حکم دیں، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ اللہ سے دعا ہے یہ جو اخلاق نبویہ ہیں، اخلاق قرآنیہ ہیں جو ابھی ہم نے اس آیت میں ذکر کیے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔